259 زندہ لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہا جاتا ہے 2-4 لوگ جو ان کے سیکٹر کمانڈرز اور ان ساروں کے میں نام بھی مینشن کر دیتے ہیں وہ کہے گئے. سر کیا واقعی صرف یہ 2-4 لوگوں کا ڈیسیژن ہوتا ہے اور اتنے اور انسانیت کو جلا دیا جاتا ہے؟ از دیٹ سو؟ اتنا ہی ایزی ہے جی یہ سب کچھ کہنا؟ جی شکریہ منصور. دیکھیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک لوور ہیرارکی ایک آرگنائزیشن ہو, پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو یا اس کا ملیٹنٹ ونگ ہو, اور اس کی لوور ہیرارکی یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم نے 20 کروڑ روپیہ ایکسٹارشن کرنی ہے اور اگر وہ ایکسٹارشن کے پیسے نہیں ملیں گے تو ہم جلا دیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے, کامن سینس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ ڈیفینیٹلی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ملک کے اندر اور ملک کے باہر, یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ان کی اپروول سے ہوا اور ایک پوری پلاننگ کے تحت ہوا. اور اس وقت کے ایک ہوم منسٹر اسی گورنمنٹ اسی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے پہلے انہوں نے ریزائن کیا, یعنی جو یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس میں چلان بھی ہیں. اب یہ جو JIT بنی ہے اور اس کے بعد وہ عدالتیں بھگت رہے ہیں. تو یہ سارا پلوائے تھا اور یہ سارا کہ جی اسکیپ گوٹ آپ بنائیں گے کسی جونیئر سیکٹر کمانڈر کو یا اس کو, لیکن اس کے اندر سب جو لوگ انوالو ہیں وہ ٹاپ لیڈرشپ کی اپروول کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک جی بالکل ٹھیک. اچھا سر ایک شاہ صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, میرے سامنے اس وقت لسٹ ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. IG سندھ جو اس وقت تھے, جو CCPO کراچی تھے, جو DIG ویسٹ, SSP ویسٹ, SSP انویسٹیگیشن ویسٹ, SP سائٹ ڈویژن, SDPO جو سائٹ کے تھے, SHO سائٹ B اور سائٹ, ان کے جو SIOs تھے, یہ سارے آبویسلی ان ساروں نے ایک رول ادا کیا ہے. اور میں نہیں اس چیز کو مانتا کہ اگر دے ور ناٹ ولنگ تو ان کو کوئی بھی پریشرائز کر کے یہ چیزوں کو کمپلائی کرا سکتا تھا. آپ کا کیا اس پہ ویو ہے جی؟ یہ آپ بلدیہ ٹاؤن جی بلدیہ ٹاؤن جی فیکٹری کے متعلق بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت کی جو ٹیم ہے, میں بھی ان میں سے آفسرز کو کچھ ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ اچھی ریپوٹیشن کے آفسر تھے جو اس وقت IG تھے یا جو CCPO تھے یا اس وقت کے جو DIG تھے اور SP تھے اور اب وہ سارے سینئر پوزیشنز میں جا چکے ہیں. یہ مینوپولیشن جو بھی ہوئی شروع میں وہ ڈیفینیٹلی نچلے لیول پہ ہوئی, اور جیسا ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں اور پولیس لیڈرشپ ہماری ہمیشہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جب پورا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے اور ہائی جیک ہو جائے تو اس کے اندر پھر سرٹن ٹیئرز ہیں جو انفیکٹو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ تو ان کی جہاں تک انٹیگریٹی, ریپوٹیشن اور پروفیشنلزم کا تعلق ہے وہ اس وقت کے آفسرز تو سارے بہت اچھے تھے. لیکن اس بات کی بہرحال مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ جی جو ان کا سپروائزری رول تھا کہ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس میں وہ کو 13 محکمے ہیں ان کو انوالو کر دیتے ہیں کہ جی یہ بجلی کا محکمہ, یہ سول ڈیفنس, یہ فلانا فلانا فلانا, کہ جی یہ قصوروار ہے. ٹھیک. اچھا پھر اونرز کو انوالو کر دیتے ہیں کہ جی اونرز جو ہیں وہ اس کے اندر وہ قصوروار ہیں کہ انہوں نے وہ سارے سیفٹی میئرز جو ہیں وہ نہیں رکھے, یا انشورنس کمپنی جو ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو. ایگزیکٹلی. تو یہ کیسے ہوا؟ اچھا فرسٹ ٹائم اس کو یہ کہا گیا, پھر سیکنڈ ٹائم کہا گیا کہ نہیں اس کے اندر کوئی کیمیکلز اور یہ وہ اس کی وجہ سے بنا. تیسری دفعہ یہ کہا گیا کہ نہیں یہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے. ٹیررسٹ سے مراد یہ کہ ایز اف طالبان نے کیا یا کسی اور نے کیا. مجھے شاہ صاحب ذرا یہ بہرحال ایک ریڈل ہے. میں ان کی انٹیگریٹی اور پروفیشنلزم پہ مجھے بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہرحال ریڈل ہے کہ یہ رپورٹس جب جنریٹ ہو رہی تھی تو ان کا جو اپنا سپروائزری اور رول تھا وہ ادا نہیں ہوا, انسپیکشن کا رول تھا وہ کیوں نہیں ادا کیا. پرویز صاحب مجھے اب ایک چیز بتائیے کہ جس طرح بھی شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں جو وہاں پر آفیسرز تھے دے آل آر ویری فائن آفیسرز, بڑے اچھے طریقے سے اس وقت سارے ماشاءاللہ بڑے سینئر پوزیشنز پر پورے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے MQM ہو, ان میں سے کوئی اونرشپ نہیں لے رہا. تو سر پھر اونرشپ کس نے یہ سب کچھ کیا, کس طرح یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو گیا سر؟
نہیں اب تو یہ بلدیہ ٹاؤن والی بات جو ہے اس میں تو